آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے۔ مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہے نا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے۔ تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد۔ ایک شخص حاضر خدمت ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور میں کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے۔ ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے، اور ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ ماں باپ اس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے
اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت ہے، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دے۔ باقاعدہ قرآن کی آیت میں ان کے حقوق کو بیان کیا گیا، ایک نہیں درجنوں بار۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اللہ اکبر۔ اف ولا تنہرہما، یہاں تک فرمایا ان کو اف تک نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ گفتگو اور کلام کرتے وقت بعض اوقات ایسی تم پر آزمائش آ سکتی ہے کہ تمہارا لہجہ ٹیڑھا ہو جائے، تمہاری آواز اونچی ہو جائے، تم سخت کلامی کے ساتھ ان کو جھڑکنے کی نوبت تک پہنچ جاؤ، تو باقاعدہ رب نے لفظ ارشاد فرمائے ولا تنہرہما، اور ان کو اف تک نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہ۔ تو پھر کیسے کلام کرنا؟ کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہا ان کے لیے تم نے قول کریم استعمال کرنا ہے، ان کے لیے نرم لفظ استعمال کرنا ہے۔ تمہیں اندازہ ہو کہ تم کس بارگاہ میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہو، تمہارے اوپر ماں باپ کے احسانات اتنے ہیں کہ رب ہو کر تمہیں ماں باپ سے بات کرنے کا سلیقہ سکھا رہا۔ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ اتنا اہم کام ہے کہ جن کے ساتھ ساری زندگی کلام کرنا ہے ان کا حق اتنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے لگام ہو جائے تمہاری زبان۔ کہا تمہیں ہم طریقہ سکھاتے ہیں، اف نہیں کہنا۔ اور اف جو ہے یہ کراہت کے لیے ایک لفظ ہے جو انسان بولتا ہے، پہلے اس سے منع کیا، پھر کہا جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا تو مالک اف بھی نہیں کہیں گے، ناگواری کا احساس بھی جو ہے شو نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، تو بات کیسے کرنی ہے؟ تو کہا کہ قول کریم کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ بات کرنی۔ اور پھر اس کے بعد کہا چوتھا حکم، اللہ اکبر، دیکھیے کس قدر حساس معاملہ ہے کہ رب ہو کر باقاعدہ لفظوں کے ساتھ تمہیں سکھا رہا ہے کہ تم نے کلام کیسے کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ کہا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہا تم نے رحمت کے عجز و انکساری کے بازو پھیلائے رکھنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پانچویں نمبر پہ کہا کہ جب تم اف بھی نہیں کہو گے، ان کو جھڑکو گے بھی نہیں، نرم لہجے میں بات کرو گے، اور پھر تم جو ہے وہ عجز و انکساری کے بازو بھی پھیلا دو۔ یہ فزیکل اپیرنس ہے، یہ باڈی لینگویج ہے، یہ آپ سمجھیے کہ حیت کیسی ہونی چاہیے۔ ماں باپ کے سامنے بچہ کھڑا ہو، بیٹا باپ کی دہلیز پہ ہو، ماں کی چوکھٹ پہ وہ حاضری دے رہا ہے اور ماں سے ملاقات کر رہا ہے، تو اس کا انداز یہ ہو کہ اس کے خد و خال بتائیں، اس کی جسم کی حیت بتائے کہ وہ ماں باپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اور پھر پانچویں نمبر پہ کہا تم اف نہ کہنا، جھڑکنا نہ، قول کریم کے ساتھ بات کرنا، اور عجز و انکساری کے بازو بھی پھیلائے رکھنا۔ تو حق تو پھر بھی نہیں ادا ہوگا، تو پھر تم کیا کرو؟ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ مالک جس طرح انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر شفقتیں کی ہیں، میں تو سب کچھ کروں تو حق ادا پھر نہیں ہوتا۔ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو ان کے اوپر ابر کرم برسا دے، تو ان کے اوپر رحمتوں کے می برسا دے۔ تو یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ ماں باپ۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ اگر وہ تمہیں شرک کی طرف لائیں تو تم نے ان کی بات نہیں تسلیم کرنی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تمہیں ماں باپ دعوت پیش کریں تو صرف یہ ایک وہ بات ہے جو تم نے تسلیم نہیں کرنی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت کرتے کرتے اللہ کی جو ہے وہ معصیت نہیں ہوگی، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ تو ماں باپ اگر ایسا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے تو اس حکم کو تم نے تسلیم نہیں کرنا، بلکہ باقاعدہ علماء نے مثال لکھی اور کہا کہ اگر ماں جو ہے وہ کافرہ ہے تو ماں کہتی بیٹا مجھے بت خانے میں چھوڑ آؤ، تو ظاہری بات ہے یہ شرک ہے اور بیٹا اس میں ماں کی بات کو نہیں مانے گا۔ لیکن اگر بت خانے سے ماں فون کرے اور کہ بیٹا مجھے گھر چھوڑ آؤ، تو اب اس وقت بھی اس کو یہ ہے حکم ماننا ہوگا، چونکہ اب ادھر سے ادھر آ رہا ہے۔ اس قدر تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ شریعت نے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا۔ تو ہمیں ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی دیکھو آزمائش ہی یہ ہے، امتحان ہی یہ ہے کہ بعض اوقات ماں باپ جو بات کر رہے ہوتے ہیں ظاہری طور پہ شاید اس پہ نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اب یہی تو آزمائش ہے کہ تم اس وقت ان کی ہاں میں ہاں ملا دو اور تم ان کی گفتگو کو اہمیت دو، تم ان کے سامنے نرم لہجے میں بات کرو اور تم ان کے ساتھ اچھے سلیقے سے اور اچھے کرینے کے ساتھ بات کرو،
اللہ اکبر. ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی نگاہ شفقت. آپ نے روایت سنی علماء سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، فرمایا اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. ایک مرتبہ کوئی دیکھے تو ساحل نے عرض کیا حضور کوئی 2 مرتبہ دیکھے تو فرمایا اللہ 2 حج کا ثواب دے گا. کسی نے کہا حضور اگر کوئی 3 مرتبہ دیکھے تو حضور میں تم دیکھتے تھک جاؤ گے، وہ ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، وہ تمہیں عطا کرے گا. تو میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ اگر بیٹا محبت سے باپ کے چہرے کو 1 مرتبہ دیکھے تو اللہ 1 مقبول حج کا ثواب دیتا ہے. یہ کیا ہے کہ بیٹے نے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا. تو میں کہتا ہوں اگر بیٹا اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، اور باپ جس کے چہرے کو دیکھنے سے اس کو 1 حج کا ثواب مل رہا ہے، اور اگر باپ بیٹے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے پھر اللہ بیٹے کو کیا کچھ عطا کرے گا. تو باپ کی شفقت، باپ کی محبت اور ماں کی دعائیں انسان کو زندگی میں وہ کچھ عطا کرتی ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. آپ نے معروف روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علماء سے سماعت کی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے. جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا. ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا. شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے. وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو کر نرم کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے. پھر وہ روٹی کا لقمہ بناتا اور اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے. پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ ماں کی ٹانگیں دبانے لگا، خدمت کرنے لگا. جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے. بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے. اور میں کہتا ہوں کہ ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہ گار آدمی. تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے. لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کر مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں دل رکھنے کے لیے اس کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں. ورنہ کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء کے نورانی جرمٹ میں ہوں گے اور کہاں میرے جیسا گناہ گار آدمی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے. کہا تجھے مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یار ماں راضی ہونا، رب صرف جنت نہیں جنتوں میں انبیاء کرام کی صحبت بھی عطا فرماتا ہے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل. وقت سمٹ رہا ہے. علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے تو اسے زندگی میں یہ 3 کام ضرور کرنے چاہیے. میں اور آپ آج کے اس درس قرآن کی نشست سے یہ 3 باتیں بطور سبق اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اور صرف آج کی اس نشست میں نہیں، میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس بات کو ضرور طے کیجئے جب کسی محفل میں جائیں تو گھر سے نیت کر کے جائیں کہ مالک جو آج تیرے دین کا پیغام میں سنوں، مالک وہ میری روح میں اتار دے، وہ میرے عمل کا حصہ بنا دے. ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا کہ محافل تو بہت ساری ہو رہی ہیں لیکن عمل کی وہ ترغیب پیدا نہیں ہو رہی، جبکہ مقصود تو اس سے عمل حاصل کرنا ہے. معذرت کے ساتھ پہلے تو ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کتنی محافل ہیں جن میں عمل کی ترغیب دی جاتی ہے.
یہ تو ادھر کا ایک دکھڑا ہے جس کو چھیڑوں تو شاید بہت سارا وقت لگ جائے. ہمارے اسٹیجوں پہ ریپ کیا گیا ہے، بکے ہوئے خطیب، بھانڈ قسم کے نقیب، ڈانس کرتے نعت خواں ہم نے اسٹیجوں پہ کھڑے کر دیے، اور پیچھے رہ گئی تھی عوام. تو وہ نیک کلف لگے کپڑے پہن کے کیمرے کے آگے کھڑے ہو کے یوں انہوں نے نوٹ پھینکنا ہی کام سمجھا. اور ابھی بوڑھوں کا اور بڑوں کا شوق نہیں پورا ہوا تو اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہم تیار کر رہے ہیں. یہ کون سا دین کا اہم کام ہے جس کے لیے ہم بچوں کو بھی کھڑا کرتے ہیں اور ان کو بھی بیچاروں کو یوں ایسے ایسے پھینکنے کی ہم عادت ڈال رہے ہیں. کاش اس پہ سنجیدگی سے ہم سوچیں کہ یہ محفل کروانے کا بھی مقصد پتہ ہونا چاہیے. محفل کروا کیوں رہے ہیں؟ پہلے اس پہ دیکھو، 1 درجن کیلے آپ ریٹ سے خریدتے ہیں تو آپ تسلی کرتے ہیں میں نے اس کو 150 روپیہ دینا ہے. محفل پہ 50,000 روپیہ لگا رہے ہیں، یوں ہی اڑائی جا رہے ہیں. کوئی مقصد تو ہونا چاہیے. کس لیے؟ دنیا کے سارے حساب کتاب آتے ہیں، یہاں کیوں نہیں سوچا جاتا کہ یہ 1.5 لاکھ روپیہ لگا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا، فائدہ کیا ہوگا؟ جب انتظامیہ بیٹھتی ہے، میٹنگ کرتی ہے، تو کوئی بیٹھ کے سنجیدہ سوچے تو صحیح کہ بھئی یہ 2 4 5 گلے چلتے سروں کے راگ بلا رہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہم سوچیں تو اڑتی ہوئی چڑیا کے ہم پر گن لیتے ہیں، لیکن یہاں میں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اور اگر اندر نفس کی خواہش ہو کہ ہماری بلے بلے ہو اور ہمارے یہاں لوگ قصیدہ پڑھیں تو پھر رک جانا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں محفل کے پیسے بچا لیں آپ. اگر وہ محفل کر کے مقصود شہرت حاصل کرنا ہے اور مقصود لوگوں کو یہ بتانا ہے ہم بڑے نیک ہوتے ہیں تو معذرت کے ساتھ پیسے بچا لیجئے. چونکہ اگر لوگوں کے لیے کوئی عمل کیا جا رہا ہے تو کل اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. تو اخلاص کے ساتھ اللہ اکبر، کاش ہم اپنی محافل کا مقصد ڈیفائن کر سکے، اور جو محفل میں آتے ہیں وہ بھی گھر سے نیت کر کے آئیں. اور میں کہتا ہوں پہلے جانے سے پہلے دیکھیں تو صحیح، اس اشتہار کے اوپر لکھا ہوا ہے، دیکھوں تو صحیح کوئی صاحب علم آ بھی رہا ہے کہ نہیں. اس محفل میں اگر خود سمجھ نہ آئے تو کسی معتبر شخص سے پوچھ لیں کہ میں گھنٹہ سفر کر کے جانا ہے، وہاں پر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات سنانے والا بھی موجود ہے یا کہ نہیں. اور اگر سمجھ آئے کہ بیکے ہوئے ٹولے ہیں اور اپنا کاروبار کا ایک جو ہے وہ ہیلا اور وسیلہ بنایا ہوا ہے، تو میرا مشورہ ہوگا عشاء باجماعت پڑھیں اور گھر جا کے جب سونے لگیں تسبیح پکڑ کے سونے محمد پہ درود پڑھیں، اور جب صبح آنکھ کھلے اور فجر کی تیاری کریں اور وضو کر کے سنتیں ادا کر کے پھر جو ہے صلی اللہ کا نغمہ پڑھتے ہوئے مسجد آ جائیں. یہ ساری رات عبادت کا ثواب ہے. عشاء جماعت سے پڑھیں، فجر جماعت سے پڑھیں، تو اس طرح کی بامقصد محافل میسر آئیں تو ضرور آپ جائیں. تو آج کی اس نشست سے صرف 3 باتیں انگلی پہ گن کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلی بات، ماں باپ جب فوت ہو جائیں تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام کیا جائے. بڑی خوش قسمت ہے وہ اولاد جو یہ سعادت خود حاصل کرتی ہے اور اپنے ماں باپ کا جنازہ خود پڑھانے کا شرف پاتی ہے. یہ ماں باپ کا حق ہے. اگرچہ جو ہے وہ امام صاحب یا علامہ صاحب جنازہ پڑھا دے تو جنازہ کا رکن تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن بڑی خوش قسمتی ہو. دیکھو نماز جنازہ دعائے بخشش ہے، تو جو درد جو تکلیف بیٹے کے دل سے ہے وہ کسی اور کے دل سے تو نہیں ہو سکتی. تو ہمیں خود اپنی اولادوں کو بھی اس قابل بنانا چاہیے تاکہ یہ سعادت ہمارا بیٹا خود حاصل کرے اور اولاد خود جنازہ پڑھائے، تو یہ باعث برکت ہے. اور دعائے بخشش کا یہ طریقہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے، اور اس کا تسلسل زندگی میں کبھی بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. آپ کل کی محفل کروائیں، چہلم کا ختم رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پر قرآن خوانی کرا کر ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کروائیں تو یقیناً یہ باعث برکت ہے. لیکن روزانہ تو آپ اتنے اہتمام سے دعا نہیں کروا سکیں گے، اگرچہ یہ باعث برکت ہے لیکن روزانہ تو یہ عمل نہیں ہو سکتا. لوگوں کی اپنی مصروفیات ہیں، کیسے آپ درجنوں یا سینکڑوں لوگوں کو جمع کریں گے؟ تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا آپ کوشش کر کے محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائے. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک وہ یہ دعا نہیں کر لیتا ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. بہترین وظیفہ. ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا نہیں کر لیتا. نماز نماز نماز. آخری وصیت امت کے نام یہی تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا. آج ہم دیکھیں 95% لوگ ہیں جو شاید
عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں. ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوں. جس گھر میں کوئی شخص صبح اٹھ کر سجدہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، مجھے بتائیے وہ گھر قبرستان نہیں تو اور کیا ہے؟ کاش کہ ہماری صبح کا آغاز رب کے حضور جھکنے سے ہو، پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ گھر میں برکت کہاں سے آ رہی ہے. اور اگر ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں تو جو بے برکتی، جو نحوست بے نمازی کی ہے، اس کو کسی دم یا کسی تویز سے توڑا نہیں جا سکتا ہے. مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا ہوگا. اپنے بچوں پر یہ محنت کیجئے کہ اپنی اولاد کو پنجگانہ نماز کی عادت دیجئے. بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی سے کہیں تو وہ کہتا ہے جی ہمارا کام تو بچوں کو کہنا ہی ہے، اب بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ بڑی معقول بات ہے، واقعی ہمارا کام تو کہنا ہی ہے، اب بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں؟ میں آپ کا یہ جواب قبول کرتا ہوں، ماں باپ کا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے. لیکن میرا ایک سادہ سا سوال ہے. بچہ صبح اٹھتا ہے، ماں اس کو تیار کرتی ہے، منہ ہاتھ دھو کر اس کو تیار کر کے یونیفارم دے کے اسکول بھیج دیتی. 7 بجے جاتا ہے تو 2 بجے واپس آتا ہے، جلدی جلدی کھانا کھاتا ہے، کپڑے تبدیل کرتا ہے تو 3 بجے بستہ اٹھا کے پھر ٹیوشن سینٹر چلا جاتا ہے. 6 بجے وہاں سے واپس آتا ہے تو ماں پھر پکڑ کے بٹھا لیتی ہے، ایک بار تسلی کرتی ہے، ساری کاپیوں کا، کتابوں کا سبق اس نے یاد کر لیا ہے، اور اگر کوئی رہتا ہو تو ماں وہ بھی کرواتی ہے. مبالغہ نہ ہو تو شاید یہ 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے جو بچہ جو ہے وہ نبھا رہا. صبح 7 بجے سے لے کے رات 7 بجے سے 1.5-2 گھنٹے کی بریک ہے، باقی وہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اس کام کے اوپر توجہ کیے ہوئے. میں یہ کہتا ہوں ایک ہی بچہ ہے اور ایک ہی باپ ہے جو حکم دے رہا ہے. ایک حکم ہے کہ بیٹا اسکول جایا کرو، ٹیوشن جایا کرو، اور ایک حکم ہے بیٹا نماز پڑھا کرو. اگر بچہ یہ کہتا کہ 10 منٹ کی بات ہے میں مان لیتا ہوں، میں نماز ادا کر لیتا ہوں، لیکن یہ 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے ٹیوشن کی، اسکول کی، کالج کی، تو میں یہ نہیں کر سکتا، تو بات سمجھ آتی تھی کہ 10 گھنٹہ بڑا لمبا کام ہے، اتنا لمبا چوڑا کام میں نہیں کر سکتا. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے. 10 گھنٹے کی ڈیوٹی تو وہ دے رہا ہے، خوشی خوشی دے رہا ہے، لیکن 10 منٹ کی نماز نہیں ہو پا رہا. یہ کیسا عجیب بچہ ہے. ہم دونوں کام اس کو کہیں، اگر اس کو وہ کہتا کہ بھئی یہ نہ کر سکتا تو بات سمجھ آتی تھی. لیکن 10 گھنٹے کی جو بچہ بات مانتا ہے وہ 10 منٹ والی بات کیوں نہیں مانتا؟ اس کی وجہ یہ ہے اس کو بھی پتہ ہے نماز پڑھے نہ پڑھے یہ صرف کہنا ہے، اس پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، ماں کو بھی ٹینشن نہیں ہے، باپ کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ صرف کہنے کی حد تک ہے. اصل کام یہ ہے میری اسکول کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، اصل کام یہ ہے میری ٹیوشن اچھی رہنی چاہیے، اصل کام یہ ہے میرے نمبر اچھے آنے چاہیے. تو بچہ ادھر 10-11 گھنٹے لگا رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے سارا خاندان اسی کے بارے پوچھتا ہے اور اسی پہ داد دی جاتی ہے. شادی میں بھی جاؤں تو چچا بھی پوچھتا تیرے میٹرک میں نمبر کتنے آئے ہیں. تو یہ عزت کا بھی مسئلہ ہے، یہ ماں باپ کا بھی حکم ہے، اس پر ماں بھی ناراض ہے، باپ بھی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. یہ والا میں نے مسئلہ حل کرنا. میں کہتا ہوں کم از کم جیسے تو زیادہ نہیں تو اس جتنی ہی اہمیت ہم نماز کو دیتے تو بچہ کبھی نماز نہ چھوڑتا. اس کو پتہ ہوتا ہے چچا نے بھی نماز کا پوچھنا ہے، باپ نے بھی داد نماز پڑھنے پہ دینی ہے، ماں کے کلیجے کو بھی ٹھنڈ پڑنی ہے. جب بیٹا کا پیشانی مالک کے حضور جھکی ہوگی تو بیٹا سب سے ضروری یہ سمجھتا کہ مجھے نمازی بننا ہے، چونکہ معاشرہ بھی اس کو عزت دیتا ہے، خاندان میں بھی نمازی کی قدر ہے، ماں باپ کے کلیجے کو بھی ٹھنڈ پہنچتی ہے جب بچہ نماز پڑھتا ہے. لیکن جب وہ سمجھتا ہے کہ اصل کام دوسرا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. جب تک ہم خود اہمیت سے نماز کی طرف اولاد کو نہیں لائیں گے تو تب تک نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. یہ ہمیں خود سمجھنا ہوگا کہ اہمیت کس کام کی زیادہ ہے. میں نہیں کہتا اپنے بچے کو اسکول نہ بھیجیں، ضرور بھیجیں، لیکن نماز یہ پہلا سبق ہے تمہارے پیغمبر علیہ السلام کا. اور اگر میں ایک بات کہوں تو غلط نہ ہوگی، آخری نصیحت بھی حضور کی امت کے نام یہی تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا. یہ پہلا امتحان ہے قیامت کے دن کا جس کے بارے کل پوچھا جانا ہے. ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، جس شے کے بارے سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہے. تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ دوبارہ کوشش کیجئے، خود اپنے آپ کو سمجھائیے، اپنی گھر والی کو بٹھائیے، اپنے بچوں کو بٹھائیے. نماز پنجگانہ کا اہتمام ہونا چاہیے. وقت سمٹ گیا. دوسری بات علماء نے لکھی، ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہو جائے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو جائے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے
وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا۔ کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا، یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ماں فوت ہو گئی ہے، بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو۔ باپ فوت ہو گیا، بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو، اس سے ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ تیسرا کام علماء نے لکھا کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا میں وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، کسی مدرسہ یا کسی ہاسپٹل کی اعانت کرتے تھے، تو یہ تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی آئے تو کہتے جی وہ حاجی صاحب کرتے تھے، اب کل سے آپ نے نہیں آنا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تو میں کہتا ہوں اپنی زندگی اتنی خوبصورت گزاریں کہ اولاد فخر سے کہیں یہ نیکیاں میرا باپ کرتا تھا، آج کے بعد یہ میں کیا کروں گا۔ باپ کی زندگی بھی تو اتنی خوبصورت ہو نا کہ اولاد اس فخر سے کہے یہ نیکی آج کے بعد ہم جاری رکھیں گے۔ اور نیکی کرتے وقت جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو مطمئن کیجئے کہ میں نیکی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصود نہیں میرا۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے، کسی پر کوئی احسان کرتا ہے، کسی کا کوئی بھلا کرتا ہے، تو وہ فوری جو ہے وہ گنوا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو یار ہم اس کی فیس دیتے ہیں، اور یہ تو اٹھ کے سیدھے منہ سلام بھی نہیں لیتا۔ بعض کا بندہ بھتیجے کی فیس دے رہا ہوتا ہے، بعض کا بھانجے کی مدد کرتا ہے، تو بندہ کہتا ہے چلو اتنا تو حق بنتا ہے نا، کم از کم اٹھ کے سلام تو لینا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں یہ تعلیمات اس کے لیے، آپ اس کو نہ سکھائیے، آپ اپنی نیکی بچا لیجئے۔ کہیں خدا نہ خواستہ نیکی کی آڑ میں ہم یہ تقاضا نہ کریں کہ لوگ ہماری عزت بھی کریں۔ بعض کا نیکی بندہ چھوڑ ہی دیتا ہے، بندہ کہتا ہے جب لوگ ہی قدر نہیں کرتے، کوئی ساتھ نہیں چلتا، تو میں کیوں کروں؟ تو میں کہتا ہوں نیکی آپ اگر اللہ رسول کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی نگاہ میں نیکی کی بڑی قدر ہے۔ آپ نے خیر بلائی کا کوئی کام کرنا ہے تو یہ طے کر کے چلے میں محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، پھر لوگ قدر کریں تب بھی ٹھیک، نہ کریں تب بھی ٹھیک، چونکہ ہم نے لوگوں کے لیے تھوڑی کی ہے، ہم نے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو جب آپ کی نگاہ میں قدر، اللہ کی منزلت، قدر جو ہے اللہ کی نگاہ سے، اللہ کی بارگاہ سے حاصل کریں گے، تو پھر اس کار خیر میں اللہ بہت ساری برکت ڈال دے گا۔ یہ تین کام میں اور آپ اپنے مرحومین کے لیے، اپنی اولادوں کو نیکی کے کاموں پہ لگایا جائے۔ یقین جانیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر سکتے ہو، ہم بعض کا نیکی کو چھوٹا سمجھتے ہیں، فرمایا اگر راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر دو، اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، وہ اس کھجور کا صدقہ تمہیں بھڑکتے ہوئے جہنم کے شعلوں سے بچا لے گا۔ ایک نیکی بھی قبول ہوگی، وہ انسان کے لیے بخشش و مغفرت کا پیغام ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اذان ہوگی، اذان کے بعد جماعت ہوگی، جماعت کے بعد پھر اذان